الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے تجارت اسلامی کے بہترین اصول۔ تقریباً تجارت کے 5 بہترین اصول آپ کی خدمت کے اندر پیش کریں گے۔ تجارت ایک مقدس اور بابرکت پیشہ ہے۔ تجارت سے ہی دنیا کی رونق ہے۔ یہ خود کفالت کے علاوہ ملک و ملت کی خدمت بھی ہے۔ تجارت سے قوم کو خوشحالی اور ترقی ملتی ہے۔ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ لیکن اہل ایمان کو تجارت تب ہی راس آتی ہے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول تجارت کی پابندی کریں، شرعی احکام کو اپنائیں۔ تو آج ہم وہ جو شرعی احکام ہے، شرعی طریقہ کار ہے، اس کے 5 بہترین اصول آپ کی خدمت کے اندر پیش کریں گے۔ سب سے پہلا اصول تجارت کے حوالے سے زندگی کے اندر یہ اپنا لیں، تجارت کبھی بھی ذکر الہی کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی شریعتوں کی بنیاد رہبانیت اور ترک دنیا پر تھی۔ انہیں حکم تھا کہ وہ مادی خواہشات، معاشرتی تعلقات اور معاشی جد و جہد کو ختم کر کے صرف عبادت الہی میں مشغول ہو جائیں۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا ہے، ایسا نظام زندگی عطا فرمایا ہے جس میں فطری خواہشات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ حلال ذرائع سے کمائی کرنے کی بھی اجازت ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ فطری خواہشات کی تکمیل میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ مقصد حیات ہی بھول بیٹھے، کسب معاش اور تجارت میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ ذکر الہی اور عبادت سے ہی غافل ہو جائیں۔ ارشاد ربانی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ ایسے مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی، اقامت نماز اور ادائیگی سے غافل نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے گا، مقصد حیات کو نہیں بھولے گا، تو پھر یہ کاروبار جتنا مرضی بڑا کاروبار کیوں نہ ہو، پھر یہ کبھی بھی نماز کے قیام اور عبادت خدا بندی کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تمہیں یہ کاروبار عبادت سے غافل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، نماز دوسرا جو اصول بتایا، فرمایا نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، بندہ مومن کی پہچان ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ نمازیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش اور انعامات و احسانات کی برسات برستی ہے۔ وہ گھر آفات، بلیات، بیماریوں، وباؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ جن کے مکین 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ لہذا مسلمان تاجر، اس کی کوشش ہونی چاہیے، خرید و فروخت میں کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اس کے ارد گرد گاہکوں اور سوداگروں کی کتنی ہی بھیڑ کیوں نہ ہو، اسے نماز سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہی کانوں میں حی علی الصلاۃ کی آواز پڑے تو نماز کی طرف دوڑ پڑے۔
قریبی مسجد کے اندر جائے، رزق دینے والے اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازنے والے رب کے سامنے سر بسجود ہو جائے اور یہ یقین رکھے اب اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کمائی میں برکت ہوگی۔ اس کمائی سے جو افراد پروان چڑھیں گے وہ ملک و ملت کے لیے قابل فخر ہوں گے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور تیسرا جو اس کا بنیادی اصول ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ نماز کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے، تو اس کو بھی ادا کرنے کے اندر ہم کسی قسم کا وہ پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ زکوٰۃ دینے سے رب مال کو طیب طاہر صاف ستھرا کر دیتا ہے، رب مال کو پاک کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا صدقۃ القلیل تدفع البلاء الکبیرہ، چھوٹا سا صدقہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر پریشانی چہرے پہ نہیں آنی چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کریں، اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کیا کریں۔ اور چوتھا جو میرے نبی نے اس کا بہترین ذریعہ بتایا، اصول بتایا، حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کو اپنائیں۔ حسن اخلاق اعلیٰ انسانی اقدار میں سے ہے۔ اسلام ہر معاملے میں حسن اخلاق کی تاکید کرتا ہے، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور پانچواں جو اصول میرے نبی نے بیان فرمایا سچائی اور صداقت شعاری سے کام لینا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق سچ ہر نفع اور خیر کا ذریعہ ہے، جبکہ جھوٹ ہر قسم کے شر اور خسارے کا سبب ہے۔ لہذا مسلمان تاجر کے لیے ضروری اختیاری کرنا چاہیے، اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے کہ وہ سچا اور صداقت اور شعار کا علم بردار ہو، حالات جیسے ہی کیوں نہ ہوں، سچائی کا دامن نہ چھوڑے، مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں نہ کھائے، گاہکوں کو پھنسانے کے لیے چرب زبانی سے کام نہ لے۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ان 3 میں سے ایک وہ ہے المنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچنے والا۔ رب ذوالجلال اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ، قسم کھانے سے مال تو زیادہ اور جلدی بکتا ہے لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دیتی ہے، مال کے اندر برکت ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ 5 اصول اگر ہم تجارت کے اندر اپنا لیں، رب ذوالجلال مال میں برکت ہی برکت عطا فرما دیتا ہے۔